ناغا مناتے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ الفت شاہ میاں کا عرس نہ مناؤ یا سرکار غوث پاک کی 11ویں نہ مناؤ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت نہ مناؤ, کہنا نماز فجر پڑھنا چھوڑ دو, وہ حضرت آدم علیہ السلام کی یادگار ہے. اب ذرا اور آگے بڑھ کر کے آئیے. نماز ظہر آپ پڑھتے ہیں, نماز ظہر آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ نماز ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم سے امتحان لیا اور حکم ہوتا ہے کہ میری بارگاہ میں وہ قربانی پیش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیا, میدان میں جا کر کے باپ نے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری کو رکھ دیا. میرے عزیزو ذرا ذہن حاضر کریں, جب باپ نے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری کو رکھا, چھری کا کام ہے کاٹنا, لیکن چھری کاٹ نہیں رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے حضرت فرشتوں کو, اے فرشتوں دیکھو میرا خلیل ہے. فرشتوں نے عرض کیا میرے مولا واقعی تیرا خلیل ہے, تیرا دوست ہے, تیرے اوپر سب کچھ قربان کر دے گا, تیرے نام پر ہر چیز قربان کر دے گا. پھر اللہ کا حکم حضرت جبریل کو ہوتا ہے, دولے جبریل جاتے ہیں, جنت سے دمبا لیا, حضرت اسماعیل کو ہٹایا, دمبا ذبح ہو جاتا ہے, آنکھوں سے اندر پائی جاتی ہے. میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ جب رات کی تاریکی نے دنیا کو گھیرا, اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت آدم نے عرض کیا میرے مولا دنیا کے اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے, لیکن مشیت خدا یہی تھی جیسے ہی رات کی تاریکی چھٹی اور جیسے ہی دن کا اجالا نمودار ہوگا, جسے ہم اور آپ صبح صادق کا وقت کہتے ہیں, جس وقت میں فجر کی اذان ہوا کرتی ہے, یہ وہ وقت ہے کہ جب رات کی تاریکی جاتی ہے اور دن کا اجالا نمودار ہوتا ہے, دن کا اجالا ہوتا ہے. یاد رکھیے اے میرے عزیزو, جب تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے تم ڈینس پارٹیاں نچایا کرتے ہو, جب تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو تم دنیاوی خرافات کرتے ہو. جس آدم کی تم اولاد ہو, تمہارے باپ حضرت آدم کو جب دنیا کے اندر اللہ پاک نے دن جیسی نعمت سے نوازا تو تمہارے باپ نے کیا کیا ذرا اندازہ کرو. حضرت آدم نے دن کے اجالے کو آتے ہوئے دیکھا, رات کی تاریکی کو جاتے ہوئے دیکھا. اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے, اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کے ادا کیے. حضرت آدم کو ان کی ادا اتنی پسند آئی, وہی امت محمدیہ کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ پاک نے فجر کے 2 رکعت فرض بنا دیے. اے شخص سبحان اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, جشن غوث الورا. سبحان اللہ. نماز فجر جو آپ پڑھتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سیلیبریشن ہے. ان کو 24 گھنٹہ کے اندر ہم 1 مرتبہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں, ان کی یاد مناتے ہیں اور وقت متعین کر کے مناتے ہیں, کنٹینیو مناتے ہیں, بلا ناغا مناتے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ الفت شاہ میاں کا عرس نہ مناؤ یا سرکار غوث پاک کی 11ویں نہ مناؤ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت نہ مناؤ, کہنا نماز فجر پڑھنا چھوڑ دو, وہ حضرت آدم علیہ السلام کی یادگار ہے. اب ذرا اور آگے بڑھ کر کے آئیے. نماز ظہر آپ پڑھتے ہیں, نماز ظہر آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ نماز ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم سے امتحان لیا اور حکم ہوتا ہے کہ میری بارگاہ میں وہ قربانی پیش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیا, میدان میں جا کر کے باپ نے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری کو رکھ دیا. میرے عزیزو ذرا ذہن حاضر کریں, جب باپ نے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری کو رکھا, چھری کا کام ہے کاٹنا, لیکن چھری کاٹ نہیں رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے حضرت فرشتوں کو, اے فرشتوں دیکھو میرا خلیل ہے. فرشتوں نے عرض کیا میرے مولا واقعی
تیرا خلیل ہے، تیرا دوست ہے، تیرے اوپر سب کچھ قربان کر دے گا، تیرے نام پر ہر چیز قربان کر دے گا۔ پھر اللہ کا حکم حضرت جبریل کو ہوتا ہے، دوڑے دوڑے جبریل جاتے ہیں، جنت سے دمبا لیا، حضرت اسماعیل کو ہٹایا، دمبا ذبح ہو جاتا ہے، آنکھوں سے پٹی بندھی ہوئی، دمبا ذبح ہوگا، حضرت ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی کو ہٹا کر کے دیکھا تو دیکھا سامنے اسماعیل مسکرا رہے ہیں اور نیچے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو مفدع جافزہ سنایا، اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی بھی قبول فرما لی ہے اور تمہارے بیٹے کی جان کی حفاظت بھی فرما دی ہے۔ بیٹے کی قربانی، بیٹے کی جان بچ جانے کے بعد، قربانی قبول ہونے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت نماز نفل شکرانہ کے ادا کیے۔ ظہر کا وقت تھا، اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، وہی امت محمدیہ کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے اللہ پاک نے ظہر کے 4 رکعت سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ نماز عصر آپ پڑھتے ہیں، نماز عصر ایک روایت میں حضرت یونس کے تعلق سے ہے، دوسری روایت میں حضرت عزیر علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ حضرت عزیر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا تو انسان کو زندگی عطا فرمایا، پھر اس کو موت عطا فرمائے گا، پھر اس کو دوبارہ زندگی دے گا، اے میرے مولا میں پریکٹیکل کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہوں تو انسان کو کیسے مارے گا، پھر دوبارہ اس کو کیسے زندگی عطا فرمائے گا۔ حضرت عزیر کی اللہ پاک نے خواہش کو پورا فرمایا، سفر کے لیے نکلتے ہیں، درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے ٹہرنے کے بعد اللہ پاک نے ان کی روح کو نکلوا لیا اور پورے 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی حالت میں رکھا۔ 100 سال کے بعد اللہ پاک نے دوبارہ آپ کو زندگی عطا فرمائے، پھر جو ہے خواہش پوری ہونے کے بعد میں، دوبارہ زندگی ملنے کے بعد میں حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 4 رکعت نماز نفل شکرانہ کے ادا کیے۔ عصر کا وقت تھا، اللہ پاک کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، وہی امت محمدیہ کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے اللہ پاک نے عصر کے 4 رکعت فرض بنا دیے۔ اب ذرا اور قریب آؤ، نماز مغرب آپ پڑھتے ہیں، نماز مغرب کس کی ادا ہے؟ یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ یہ ہے ایک روایت میں حضرت ہود کے تعلق سے بھی آیا ہے، لیکن جو زیادہ تر معتبر علماء بیان فرماتے ہیں وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ حضرت ایوب سے اللہ پاک نے امتحان لیا، آپ برسوں بیماری میں مبتلا رہے اور جب بیماری سے اللہ پاک نے آپ کو شفا عطا فرمائی تو سورج غروب ہو چکا تھا، سورج ڈوب چکا تھا، مغرب کا وقت تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نماز نفل شکرانہ کے 4 رکعت کی نیت باندھی، لیکن جب بیمار اتنے ہو چکے تھے بیماری کی وجہ سے، جب تیسری رکعت پہ رکوع اور سجدہ کے لیے گئے تو اٹھنے نعمتوں نے جواب دیا، اے ایوب تم نے نیت تو 4 کی باندھی تھی لیکن میری بارگاہ میں تمہارے 3 اتنے قبول ہو گئے ہیں۔ اے ایوب دنیا کے اندر جب تک میرے بندے یا جہاں جہاں میرے بندے رہیں گے میری عبادت کرتے رہیں گے، عبادت ہماری ہوگی مگر اے ایوب ادا تمہاری ہوگی۔ اللہ پاک نے اس کو ایسا قبول فرمایا، ایسا قبول فرمایا کہ جب لوگ نماز مغرب کو ادا کرتے ہیں نیت تو 4 کی باندھی، اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے 3 اتنے مقبول ہوئے کہ جب تک اللہ کے بندے عبادت کرتے رہیں گے حضرت ایوب علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عشاء کے تعلق سے ایک روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آیا، دوسری روایت میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق آیا۔ اب علماء اہل سنت کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، حضرت یہ نماز ہے کیا؟ علماء اہل سنت فرمائیں گے نماز اللہ کی عبادت خاص ہے جو فقط اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں پڑھی جاتی ہے، سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ روا نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر سجدے کی نیت سے کسی اور چیز
چیز کے آگے انسان جھکے گا تو خارج اسلام ہو جائے گا۔ میں نے کہا حضرت جب اللہ نے اپنی بندگی خاص، اپنی عبادت خاص اپنے بندوں سے کرائی تو ڈائریکٹ نہیں کرائی ہے، بلکہ ان پانچوں کی پانچوں نمازوں کو اس نے اپنے کسی نہ کسی محبوب بندے کے قدموں سے وابستہ فرما رکھا ہے۔ اے لوگوں سنو، تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو، ہرگز خدا ملتا نہیں، مل نہیں سکتا خدا، ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ ارے جب تم سے وہ اپنی بندگی خاص کروائے تو بلا نبیوں کے وسیلے سے نہیں کروائے تو تمہیں بغیر نبی کے وسیلے سے اپنی جنت کیسے عطا فرماتا؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جی دریا ہے یا تو دشت ہے، آئے عمر کیسا میرا وقت ہے، ہر گھڑی ہر کام کرنا سخت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اس لیے شارٹ کٹ میں بس 2 سے 3 منٹ میں پورا کا پورا اسلام، پورا کا پورا اسلام اللہ کے نیک بندوں کی یادگار ہے، پورا کا پورا اسلام۔ اب آپ ذرا شارٹ کٹ میں سنیں، اللہ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ فرماتا ہے حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے، کیا سب اللہ کے لیے جاتا ہے مگر ادائیں سب اس کے محبوبوں کی ہیں۔ اسی طرح سے روزہ، اللہ پاک کے کسی محبوب پیغمبر نے کسی مہینہ میں 9 دن روزہ رکھا، کسی نے 7 دن روزہ رکھا، کوئی 3 4 5 کو روزہ رکھا کرتے تھے، کوئی 7 8 کو روزہ رکھا کرتے تھے، کوئی نے 17 18 29 کو روزہ رکھا ہے۔ اللہ پاک نے امت محمدیہ کے اوپر کرم فرمایا، ماہ رمضان کی شکل میں پورا مہینہ عطا فرما دیا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے طریقہ ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب نے حکم فرمایا، اللہ نے اس کو فرض قرار دیا، اللہ کے حبیب کی ادا کو دیکھ کر کے اللہ کے بندے اس کے اوپر ادا کرنے لگے۔ اے میرے عزیزو، پورا کا پورا اسلام اللہ کے نیک بندوں کی یادگار ہے۔ اب اگر کوئی کہے اللہ والوں کی یاد نہ مناؤ، کہنا نماز فجر پڑھنا چھوڑ دو، وہ حضرت آدم کی یادگار ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ والوں کی یاد نہ مناؤ، کہنا نماز ظہر پڑھنا چھوڑ دو، وہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے۔ کوئی کہے اللہ والوں کی یاد نہ مناؤ، کہنا نماز عصر پڑھنا چھوڑ دو، وہ حضرت عزیر کی یادگار ہے۔ کوئی کہے اللہ والوں کی یاد نہ مناؤ، کہنا نماز مغرب پڑھنا چھوڑ دو، وہ حضرت ایوب کی یادگار ہے۔ کوئی کہے نماز جو ہے اللہ والوں کی یاد نہ مناؤ، کہنا نماز عشاء پڑھنا چھوڑ دو، وہ ہمارے آقا یا حضرت موسیٰ کی یادگار ہے۔ اے میرے عزیزو، اسی طرح سے پورا کا پورا اسلام اللہ کے نیک بندوں کی یادگار ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ والوں کی یاد نہ مناؤ، کہنا اسلام چھوڑ دو، تمہارے اوپر سے جو ہے یادوں کا معاملہ ٹل جائے گا، ورنہ تم مر سکتے ہو لیکن نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، شاعر اسلام نور علی نور کانپوری۔ محبت سے ذرا بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولنے ذرا سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ سارے لوگ ممبر ہی پر آئیں گے اور سب کو آپ سماعت کریں گے، بس 2 منٹ مجھے اور سماعت کر لیجئے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نماز ہے کس کے اوپر فرض؟ یہ نماز ہے کس کے اوپر فرض؟ اے میرے عزیزو، جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور زبان سے رسول کی رسالت کا اقرار کیا، جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، رسول کی رسالت کا اقرار کیا، یعنی زبان سے کلمہ پڑھا، ان کے اوپر نماز فرض ہے۔ کلمہ پڑھنے والے آپ سب لوگ ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کتنے لوگ نمازوں کے پابند ہیں؟ میرے عزیزو، پیدا اللہ پاک نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، مگر حالات اتنے خراب ہیں، کسی گاؤں میں 2 صفیں ہوتی ہیں، کسی میں فجر میں 1 صف ہوتی ہے۔ اے میرے عزیزوں، نمازوں کے پابند بن جاؤ۔ اگر اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو تباہی کے دہانے سے اگر بچانا ہے، پیارے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اللہ کے جتنے محبوب بندے دنیا میں آئے ہیں، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتے رہے۔ اللہ پاک نے ان کو دنیا کا محبوب بندہ بنا دیا۔ اے میرے عزیز، تم اگر آج اقتدار چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، اور یوں کہیے کہ آج کے ماحول میں عذاب سے بچنا چاہتے ہو،
ایک ضروری اعلان سماعت کر لیں. جتنے بھی کمیٹی کے لوگ ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیا پر پہنچ جائیں. وہاں پرشاسن کے کچھ لوگ کھڑے ہیں اور وہ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. کچھ لڑکے وہاں کھڑے ہیں وہ بدتمیزی کر رہے ہیں. لہذا کمیٹی والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پرشاسن کے لوگ یہ آپ کا جلسہ کرانے کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ انتشار نہ ہو. مگر افسوس صد افسوس کچھ مسلمانوں میں ایسے نوجوان ہیں جو وہاں پلیا پر کھڑے ہو کر کے بدتمیزی کر رہے ہیں. لہذا کمیٹی کے ذمہ دار وہاں پلیا پر پہنچیں اور ان لڑکوں کو سمجھائیں. میرے عزیزوں بس یہی پیغام کافی ہے. آپ نمازوں سے پابند بنیں، برے کاموں سے بچیں. حالات بڑے خراب ہیں، آپ خوب جانتے ہو. واحد طریقہ ہے رب کے ہو جاؤ، ساری دنیا تمہاری ہو جائے گی. السلام علیکم.